ٹروتھ سیریز کا آج کا سرمن اسپرٹ وداؤٹ میجر فار ورشپ. پرستش روح کے بغیر ناپے. بولیے پرستش روح کے بغیر ناپے. یوحنا کی انجیل 30 باب 34 آیت. کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے. آگے بڑھیے. اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا. اور یسایہ 11 باب پہلی دوسری آیت تو اسی کے تنے سے کونپل نکلے گی, اس کی جڑوں سے ایک بالا شاخ پیدا ہوگی. تو خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی. حکمت و خرد کی روح, مسرت و قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے خوف کی روح, اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. ایک حوالہ پہلا کرنتھیوں 2 باب 4 آیت. اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھی. آگے بڑھیے. بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی. آمین. سامری عورت سے کہا جسے تم نہیں جانتے تم اس کی پرستش کرتے ہو. ہم جسے جانتے ہیں, جسے جانتے ہیں تو بغیر روح کے جان نہیں سکتے. اس لیے اسپرٹ اینڈ ٹروتھ سے اس کی ورشپ. اور وہ گرازین کے اندر ورشپ کرتے, سامریہ میں, یہودی یروشلم کے اندر, مگر سچے پرستار جہاں روح ہر جگہ اومنی پریزنس ہولی اسپرٹ کی اور گاڈ کی. خدا روح ہے. روح ہر جگہ جیسے ایئر ہر جگہ. وہ پرستش مانگتا ہے کہ جن کو یہ پہچان آ گئی ہے کہ خدا, بولیے, روح ہر جگہ موجود. اس لیول کے اوپر سارا چرچ بلکہ ساری دنیا کے بلیور آ جائیں اور آئیں گے تو ہی خدا کی ذات کے اندر اپنی پہچان کر پائیں کہ ہم خدا میں کھڑے ہیں, خدا میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہے, اندر ہے, ہر جگہ موجود ہے. وہ روح اور سچائی سے ورشپ کرے گا. باقی سین فائر ندب ویو کی طرح ہوتی رہتی ہے, لوگ کرتے ہیں. نہ منظور ہے, نہ مقبول ہے, بے فائدہ عبادت, فالس ورشپ اور یوز لیس ورشپ, کوئی فائدہ نہیں. کرائسٹ نے واضح کر دیا اسپرٹ ٹروتھ کے ساتھ, اور ٹروتھ خدا کی ذات ہے, کلام ہے, اکارڈنگ ٹو اسکرپچر, اکارڈنگ ٹو ہولی اسپرٹ. یہ ورشپ ہے دل سے, روح سے, اپنی سے, مگر ان ہولی اسپرٹ. اور جو لیول لاسٹ سنڈے میں نے بتایا, کاش کوئی سمجھے, فلیمنگ فائر, آگ کے شعلے. اس لیے پولس کہتا ہے کہ روح کو نہ بجاؤ, یعنی روح کی آگ کو نہ بجاؤ, یہ بجھنے نہ پائے. شعلے وہ ورشپر ہوگا, وہ گواہی دے گا. اس کا کلام سنانا, گیت گانا, انسٹرومنٹ بجانا, لیڈ کرنا, پریئر اٹھانا, کلیسیا کے اندر فیلوشپ, وہ دکھے گا فلیمنگ فائر. اس سے کم نہیں. اینجلس کو فلیمنگ فائر نہیں, حالانکہ برننگ ون سرفین کا مطلب ہے, مگر ہم فلیمنگ فائر ہولی اسپرٹ کی فائر ان سے آگے ہیں. یہ مقام کو پکڑ لیں. میں آپ سب ہیں فلیمنگ فائر. جب روح ہمارے اندر ہے, کرائسٹ کو قبول کر رکھا ہے, ساتھ ہے, اندر ہے, نازل ہوتا ہے گریجولی. اور آگ بھڑکتی ہے. آگ میں جب ایندھن ڈالتے ہیں تو وہ بھڑکتی ہے. ہولی فائر میں جب کلام کا ایندھن آتا ہے بھڑکتی, مچتی ہے آگ. تیرا کلام میری
ہڈیوں میں جلتی آگ. تو اندر آگ لگی ہوئی ہے ہولی اسپرٹ. میں نے بتایا جسمانی آنکھ سے نہیں دکھتی، جیسے ایٹامک فائر نہیں دکھتی. ہماری کلام سے جو آگ میں تایا ہوا کلام نکلتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کھڑے گاتے ہیں روح میں. اور آج کے سرمن میں جو ورس پڑھی گئی کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا، یعنی تھوڑا تھوڑا ہولی اسپرٹ نہیں. کس کی ذات کے بارے میں یہاں کہا گیا؟ کرائسٹ کی ذات کے بارے میں، کہ کرائسٹ کو خدا نے بھیجا اور جو اس کی گواہی جو اس نے دی، کرائسٹ نے خود آ کر اس سے یہ ریلیٹ ہے کہ روح میں ہو کر اس نے گواہی دی. جب خدا کا بیٹا اسپرٹ میں خدمت ورشپ، اس نے خدمت یہ ساری اسپرٹ میں ہولی اسپرٹ میں کی ہے. خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کی. حالانکہ وہ اس کی اپنی ذات کلام خدا خدا ہے، مگر فلپیوں دوسرے باب میں لکھا اسے خالی کر دیا، کیونکہ تجسم میں آ کر ایک انسان کی طرح ہولی اسپرٹ کے اوپر انحصار کیا. تو خدا کا روح بھرپور اس کے اوپر نازل ہوا. جب واٹر بیپٹزم لیا تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ جان بیپٹسٹ کہتا ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے واٹر بیپٹزم دے، تو روح آگ سے بپتسمہ، میں تو تجھ سے بیپٹزم یعنی وہ آگ والا لینے کا محتاج ہوں. اس نے کہا ہونے دے، اسی طرح ہمیں راستہ پوری کرنا ضرور ہے. تو واٹر بیپٹزم کے بعد ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے اوپر نازل ہوا. یسوع مسیح مکمل انسان بھی ہے، مکمل خدا بھی ہے، یعنی ہیومینٹی اور ڈیوینٹی بوتھ ایک ہی وقت میں، مگر خالی کر دیا تاکہ انسان کی خاطر جان قربان کرے. تو ہولی اسپرٹ کا ملنا لکھا، میں ہولی اسپرٹ کی مدد سے معجزات کرتا ہوں، قدرت سے. اب یہاں پر جو گواہی کرائسٹ دے رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، یہ ورشپ ہے. لکھا میں بھائیوں میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، زبور 22 میں. تو آپ دیکھیے کہ کرائسٹ سن آف گاڈ تجسم کے اندر جسم میں بھائیوں میں یعنی کلیسیا میں وہ ورشپ اٹھاتا. اور پریچنگ یروشلم یہودیہ سامریہ گلیل میں کی بغیر روح کے نہیں، روح کے. جب آپ سوچیں کرائسٹ ہولی اسپرٹ کے ساتھ منسٹری کر رہا ہے، ورشپ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو میں آپ بھی اسی طرح. تو جو نہیں کرتے، دنیا کے اندر کلیسیاں ہیں جو بغیر روح کے چرچز چلتے ہیں، ان کے کینن یعنی ان کے لاز جو ہیں وہ خود سے ان کی پیرش نے سیٹل کیے ہوتے ہیں. اور جتنی کلرجی دنیا کے اندر ہے ان میں سے وہ جو اسپرٹ ٹروتھ کے مطابق چلیں گے وہی خدا کے سچے پرستار، ٹرو ورشپ. اتنا تو یہاں کلام بھرا پڑا ہے، یہ ساری زندگی سناتا ہوں اسپرٹ ٹروتھ. اور جو فیڈ بیک مجھے ملا، زندگیاں بہت آگے گئی ہیں. اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ کلیسیا مضبوط ہو، معمول ہو، ورنہ چرچز میں جانے کا کیا فائدہ کہ اگر کوئی چینج ہی نہ آئے. تو ہم تو بھائی چینج دیکھتے ہیں، نظر بھی آتا ہے، آنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں ٹرو ورشپر ہیں، آپ بھی. تو جب ٹرو ورشپر ہیں تو وہاں پر روح جنبش کرے. ہیلنگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو جسمانی، یہ تو ایسے آپ خدا میں چلیں گے ایسے ہی ہو جاتی، اس کا کوئی تھا.
میں اس کو بیماریوں کو کچھ نہیں لیتا، پر اس کمزوریوں کے اندر بھی چلتا تھا. یہ کوئی بیماریوں کے اوپر ہی جو لگے رہتے ہیں نا شفائیں، وہ بھائی جب بیٹا خدا کا اندر ہے، ہولی اسپرٹ ہے، وہ شپر ہے، بلیسنگ کیسے نہ ہو؟ ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اپنی ضد، اپنی انا، سیلف رائچسنس، اپنی سوچوں کے اوپر جب چلتے ہیں، کلام کے مطابق چلنا ہے، بس ٹھان لینا ہے کہ کلام جو کہتا ہے وہ زندگیاں برکت پاتی ہیں. تو کرائسٹ کے حوالہ سے ہے کہ خدا نے اسے بھیجا، اس نے گواہی دی، باتیں آسمانی خدا کی باتیں، خدا کی اپنی روح رائچسنس میں ہے، مگر روح میں خدا کی بات کہی جا سکتی ہے. یہوہ کی باتیں آگ میں سے ہورب پہاڑ کے اوپر آتی تھی. اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم ڈرتے ہیں، خدا جب بولتا ہے آگ میں سے اس کی آواز ہم سنتے ہیں، تو ہم سے کلام کیا کر. تو اس کا یہ تایا ہوا کلام فائر میں سے نکلتا ہے. میں یہاں پر آگ میں، ہولی فائر میں کلام سنا رہا ہوں. ورشپ اگر اس میں نہیں تو بے فائدہ، کوئی کھڑا ہونے کا یہاں فائدہ نہیں، اور نہ ہی پیچھے جو خادم بیٹھے کوئی آپ تھا، کوئی سوئنگ فائر میں کلیسیاں بھری پڑی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں ایوری سنڈے چرچ جانا ہے. اس سے بھی ان کو برکت مل جاتی کہ کلام سنتی ہے، چینج آئے گا، آتا ہے، اوپر جاتے ہیں، مگر ورشپ پر وہ ٹرو ہونے چاہیے. کلیسیا ٹروتھ کے اندر دکھے، نہ صرف ایوری سنڈے گھروں کے اندر، جاب بزنس میں بھی خدا کے ساتھ پہلے آسمان کی بات چاہیے، راست بازی کی تلاش کرو، پھر سب چیزیں تمہیں مل جائے. اور اگر کسی نے دنیا کو حاصل کر لیا، اپنی جان کا نقصان اٹھایا ہے، تو اسے کیا فائدہ؟ اس لیے اپنا بچاتے رہنا یہ روز کا کام. پولس کہتا ہے میں ہر روز مرتا ہوں، یعنی وہ کھینچتا ہے، مصلوبیت کے اندر رہتا ہے تاکہ زندگی اس کے اندر دکھے. تو ساری خدمت جو یروشلم یہودیہ سامریہ میں کی، ہولی اسپرٹ کی قدرت سے. آمین. اب یہ کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور لکھا کہ کرائسٹ کو جو روح دیا گیا وہ ناپ کر نہیں. یہ نہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ٹرم کے مطابق کسی ایک خاص منسٹری کے لیے یہ معنی ہوتے ہیں ناپ کر. یعنی پرانے عہد نامہ میں 3 بڑی خدمتیں تھیں، کنگ کی، پریسٹ کی، پروفٹ کی. کاہن، بادشاہ، نبی، یہ 3 خدمتیں. کاہن ٹیبرنیکل کے اندر، ہیکل کے اندر خدمت کرتے، نبی پبلک کے اندر جا کر کلام سناتے، بادشاہ کی کریکشن کرتے ساتھ. تو بادشاہ انتظامی خدمت کرتا. تو یہ 3 منسٹری. تو ہر کوئی ایک منسٹری سے انوائنٹ ہوتا. زبور 45 میں لکھا کرائسٹ کو خدا نے اس کے ہم سروں سے زیادہ مسا کیا. یہ ہے بغیر ناپے. آمین. یعنی سنگل منسٹری نہیں، بھرپور ہولی اسپرٹ بھرپور. تو کیوں ہولی اسپرٹ نے وہ جگہ لی؟ اس لیے کہ کرائسٹ کی زندگی ہولی تھی. ہم پاک زندگیاں بنتے جائیں، معمولی آتی جائے. ٹھان لیں کہ پاک رہنا. پھر دیکھیے روح کیسے آپ ایسے آگ شعلے بنتے ہیں، گناہ سے بچے رہیں گے اور اس کے کام کریں گے، ورشپ کریں گے. تو اگر دنیا میں بھی چلنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کرائسٹ
لکھا کہ جب اس سے آگے آپ ورسز پڑھیں کہ تم میری گواہی قبول نہیں کرتے، یعنی کہ سیون اسپرٹ کے اندر ہے، ہولی اسپرٹ میں میری گواہی ہے، آگ کے اندر میں بول رہا ہوں، زندگی کی باتیں کر رہا ہوں، تم میری گواہی قبول نہیں کرتے، حالانکہ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میں وہ گواہی جا رہی ہے۔ تو بہت مشکل ہے، آج کے خادموں کو بھی کئی لوگ قبول نہیں کرتے، وہ بھی سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میں ہوتے ہیں، مگر اگلا جب دنیا کے اندر ہوگا اس کو کیا روح کی پرواہ، اس کو کیا خدا کی پرواہ، پرواہ ہو تو دکھے، وہ آگے بڑھے، جس طرح کام کاج بزنس جاب میں آگے بڑھتے ہیں نا، لگے رہتے ہیں دن رات وہی سوچتے رہتے ہیں، تو خدا کے لوگ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میں وہ وہی سوچتے ہیں۔ تو یہ جو سیون اسپرٹ انوائنٹنگ تھی، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کسی کے پاس نہیں تھی، ان کو گویا ناپ کر دیتا تھا، پر کرائسٹ کو ہولی اسپرٹ ناپ کر نہیں دیا، سمجھے؟ ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے اوپر اترا کیونکہ وہ پاک ہستی، سمجھے؟ جیسے ڈب اپنے گھر کو پہچانتا ہے نا، کبوتر جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں جہاں سے مرضی اڑائیں وہ اپنے گھر آ جاتا ہے، تو ڈب اپنے گھر کو پہچانتا ہے۔ نوح کی کشتی میں بھی وہ نوح کے پاس آ گیا، واپس آتا ہے، پاک زندگیوں میں آتا ہے، سنر پہ نہیں آتا، ٹرائل کرتا ہے، کلام کے ذریعے چوٹ لگاتا ہے کہ آ جائیں، اور جو سن لیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، جیسے میں آپ آ گئے۔ تو یہ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ یہ بغیر روح ناپے کی بات ہے، کرائسٹ کے اوپر تھا۔ اور آگے سنیے، جو قبول کرتا ہے اس میں زندگی ہے، اور جو نہیں کرتا لکھا اس پہ غضب رہتا۔ جو زندگیاں خدا میں نہیں آتی وہ غضب کے نیچے رہتی۔ آپ سوچیں اگر کوئی روح میں رہتا، ہولی فائر میں رہتا، اور جو کرائسٹ سے دوری بناتا، اسپرٹ میں نہیں، وہ دوسری آگ میں، غضب کی آگ میں رہتا ہے، کبھی روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، انزائٹی کے اندر ہوتا ہے، سفرنگ کے اندر ہوتا ہے، قرض کے اندر ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ڈے نائٹ نیند نہیں پڑتی، سمجھے؟ چین نہیں آتا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، گھر کے اندر دوسرے سے لڑنے کو دل کرتا ہے، سمجھے؟ وہ زندگیاں بے چینی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ خدا کا غضب ان پہ رہتا ہے۔ تو آپ بتائیں پھر جس کے اوپر سیون اسپرٹس کی انوائنٹنگ ہے، وہ اس کے کلام کو کیسے نہیں سننا؟ اور جو آج کے دور میں جن کے اوپر سیون اسپرٹ انوائنٹنگ ہے، اور آپ وہ کلیسیوں میں دکھتے دم رب سے برکت ہے، جو اسپرٹ میں ورشپ کرتے، کلام سنتے، تو سیون اسپرٹ انوائنٹنگ بولیے کیا ہے؟ اسپرٹ آف لارڈ آئے گا، اسپرٹ آف وزڈم، اسپرٹ آف نالج، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، اسپرٹ آف کاؤنسل، اسپرٹ آف پاور، اسپرٹ آف فیئر آف دا لارڈ۔ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ، یسایہ 11 باب پہلی دوسری آیت، خداوند کا روح اس پہ ٹھہرے گا، حکمت، معرفت، فہم یعنی خضر، یہ روح کرائسٹ کے اوپر تھا۔ مسرت یعنی مشورت، اسپرٹ آف کاؤنسل اس کے اوپر تھا، اسپرٹ آف پاور، قدرت کا روح کرائسٹ کی ذات کے اوپر، اسپرٹ آف فیئر آف دا لارڈ، خداوند کے خوف کا روح، جو اوبے کرتا ہے وہ خوف میں رہتا ہے۔ تو یہ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ کرائسٹ کے اوپر تھی، تو خدمت یروشلم میں کی،
یہودیہ سامریہ گلیل کے اندر دنیا میں بغیر روح کے منسٹری نہیں کی. تو سامریہ اور سے بھی کہا کہ روح اور سچائی سے یعنی اسپرٹ میں کرنی. اسپرٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہی کوئی خدا کی نزدیکی میں آ سکتا، نہ ہی کو کھڑے ہونے دیتا. خدا کی ذات ہو اور کوئی ایسے ہی آ کے گناہ کی حالت میں بیٹھ جائے کہ میں عبادت کرنے آیا، روکتا تو نہیں ہے مجھ سے، بیٹھا رہے مگر برکت نہیں، قبول نہیں. مگر ہولی اسپرٹ سے چینج کر دے کسی ایک میٹنگ میں، اس لیے لوگوں کو لائیں، بچائیں، ان کی زندگیاں ان پہ ترس کھائیں. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر ترس کھانا شاید بھول جائیں. ترس نہیں آتا، ہم کہ مرتا ہے مرے، ترس کھاؤ، بچا لو کسی طرح. اس میں غصہ بھی آتا ہے، لو بھی آتا ہے، ہر چیز ہے، مگر بچ جائے کسی طرح. ترس کھاؤ، بچ جائے، پوری کوشش. تو کون کرے گا؟ 7 اسپرٹ انوائنٹنگ کے بعد جس کے اوپر ان کی ورشپ کرنے کا داد گانے میں ہو، پریچنگ میں ہو، لیڈ کرنے میں ہو، ساز بجانے میں ہو، میٹنگ اٹینڈ کرنے میں ہو، فرق دکھے گا. وہ 7 چراغ جس کے اوپر جل رہے ہوں، ہیون پہ جو شمعدان ہے ہیبرو میں منورا اسے کہتے ہیں، 7 لیمپس جل رہے ہیں آسمانوں پر خدا کے سامنے. ہولی اسپرٹ، وہ 7 چراغ، 7 اسپرٹ انوائنٹنگ میرے اوپر، وہ 7 چراغ میرے ماتھے پہ سجے ہیں. یہ مسا کا تاج اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دکھ جائے آپ کو. یہ 7 لیمپس کو دکھتے ہیں، بتائیے. یہ روشنی کون سی ہے؟ حکمت، معرفت، فہم، مسرت، قدرت، خدا کے خوف کی روح یہ میرے اوپر ہے، ہونی چاہیے. اس کے بغیر ورشپ نہیں، میں ٹرو ورشپر نہیں ہوں گا. یہ ساری کوائر 7 اسپرٹ انوائنٹنگ میں، پیچھے خادم آپ سب اوپر 7 اسپرٹ انوائنٹنگ. جب کرائسٹ کے اوپر ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر میں نے بتایا کہ یہ کاہن کے اوپر تھی، نبی کے اوپر وہ تھی، بادشاہ کے اوپر. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھا کہ کوئی خادم کہہ رہا ہے جو بادشاہ ہوتے یا کاہن یہ سارے مسیح کیوں انوائنٹ ہوئے. انوائنٹڈ ون کا مطلب کرائسٹ ہوتا ہے، کرسٹوس ہوتا ہے، ممسوح ہوتا ہے. تو وہ بھی ممسوح تھے، کرائسٹ تو ہم سے زیادہ تھا، تو وہ کیسے مسیح ہو سکتے ہیں؟ انوائنٹڈ ون تھے. جب بھی کبھی ایسی چیزیں سنیں ضرور کوشچن کریں. تو یہ فالس ٹیچنگ جا رہی تھی. کرائسٹ کے لیے ممسوح ورڈ آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں. مسا تو خیمہ اجتماع کی میز بھی ہوئی، چیزیں بھی ہوئی، تو کیا چیزیں بھی مسیح ہو گئی؟ ان کو تھوڑا تھوڑا مسا کیا گیا، وہ مسیح نہیں. زبور 2 میں خدا نے یسوع مسیح کے والا سے مسیح کیا اور فرشتے نے آ کے یہی پیغام دیا. خدا نے اسے خدا مند بھی کیا اور مسیح بھی. تو انوائنٹڈ ون، ممسوح، خدا کا مسایہ جس کا انتظار اسرائیلی کرتے آج بھی. انوائنٹڈ ون کرسٹوس کرائسٹ. سامریہ نے کہا مجھے کرسٹوس مل گیا. تو وہ بادشاہ انوائنٹڈ تو تھے، تو کیا شاید فارس کورس اس کو بھی ممسوح کہا گیا، وہ بھی مسیح ہو گیا؟ تو ایسی ایسی غلط تعلیمات چلتی ہیں دنیا کے اندر
اور ایک اچھا بلا کو خادم تھا، وہ دے رہا تھا. تو بس جب بغیر ریفرنس کے دیں گے تعلیم تو گڑبڑ ہو. صرف کرائسٹ کے اوپر 7 اسپرٹ انوائنٹنگ. ہم جب کرائسٹ میریکل کرتا، کلام سناتا، تو کیا کہتے لوگ؟ کیا کہتے کہ اس میں یہ حکمت کہاں سے آئی؟ یہی لکھا نا انجیلوں میں. اس میں بولیے یہ وزڈم، حکمت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے یوسف کا. وہ کہاں سے آ گئی؟ تو بتائیے کہاں سے آ گئی؟ اسپرٹ آف وزڈم. اسپرٹ آف وزڈم. تو ابھی تو یہ اسپرٹ آف وزڈم کے اوپر بولوں تو کتنا وقت لگے؟ اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، اسپرٹ آف نالج کے اوپر. سمجھے؟ تو آپ بتائیں اس کا نالج، معرفت، الہام، کلام خدا، انڈرسٹینڈنگ، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، خرد کی روح اس کے اوپر ساری سمجھیں تھی اس کو. سمجھے؟ کاش مجھے آپ سب کو بھی، ہم کہتے ہیں کاش اس کو، بھائی کو، بہن کو، بچی کو، بیٹی کو سمجھ آ جائے، کہتے ہیں نا، تو وہ اسپرٹ میں آئے گی تو ہی سمجھ آنی ہے، ورنہ نہیں. ورنہ جتنے مرضی قاعدے پڑھا لو، تعلیم کروا لو، وہ زیرو کا زیرو، 0/0 ہی رہے گا. جتنا مرضی پڑھ لے، بڑی بڑی یونیورسٹی میں چلا جائے. سمجھے؟ جب تک اسپرٹ کے تابع نہیں، جب تک ٹروتھ کے ساتھ تابع نہیں، اس کے اندر چینج نہیں آئے گا. اس میں حکمت کہاں سے آ گئی؟ تو وزڈم کے ساتھ کلام سناتا تھا، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کلام سناتا تھا، معرفت سے بھرا ہوا تھا. اور کرائسٹ نے یہی یہودیوں سے کہا، وہ کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا ترسی آئے، خدا شناسی آئے. وہ قربانیوں سے زیادہ خدا شناسی یعنی خدا کا عرفان، یعنی نالج آف لارڈ، معرفت اس کے اندر آئے، معرفت کو جان جائے. یہ وہ چاہتا ہے نا، اور کیا چاہتا ہے؟ تو معرفت سے بھرا ہوا تھا. کاز 7 اسپرٹ انوائنٹنگ. حالانکہ خود خدا ہے مگر خالی کر دیا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اسپرٹ کے تابع رہا. اس لیے اس نے کہا روح سچائی سے ورشپ ہونی ہے، اس کے بغیر نہیں. آج چینل کے اوپر کلیسیاؤں کے اندر گیت گانے والے مشاق ہوں گے، پریکٹس ریاضت ہوتی ہے، ساز آواز کی پہچان ہوتی ہے، پر شاید اسپرٹ میں نہ ہو. سمجھے؟ یہ ہے اسٹرینج فائل، اوپری آگ. ایسے لوگ کھڑے دکھیں گے آپ کو، آپ کہیں گے کس کو کھڑا کر دیا بھائی؟ وہ کھڑے ہی دکھیں گے. مگر کلیسوں میں اتنا پریشر ڈالتی ہیں فیملیز کہ جی اس کو بڑا اچھا ہوتا ہے گاتا، تو آپ کہتے ہیں یار واقعی اچھا ہوتا ہے، اس کو موقع دے دو. وہاں ہم غلطیاں کر جاتے. جب تک اسپرٹ میں نہیں، وہ ورشپر ٹرو نہیں ہو سکتا. نہ ہی کلام سنانے والا، نہ ہی ساز بجانے والا، نہ ہی لیڈ کرنے والا، دعا کرنے والا، اٹینڈ کرنے والا، وہ نہیں ہو سکتا. ٹرو ورشپ ہم جسے جانتے ہیں. تو کرائسٹ کیسے جانتا ہے باپ کو؟ تھرو اسپرٹ. حالانکہ میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کلام خدا، خدا کی ذات، وہ ہے کلام، سب کچھ، وہ تو بیٹا ہے مگر خالی کیا، اپنے تابع ہو گیا، انسان بنا. یہ ریولیشن سمجھ جائیں. ہیومینٹی کے اندر ہولی اسپرٹ کے اوپر انحصار کیا، تابع. اب ایک خدا دوسرے کو جی میں خدا کے تابع. بھائی جب ٹرینٹی ہے، خدا ثالوث ہے، ایک دوسرے کے اندر ہے، ہر ایک کا الگ الگ آفس، اس میں الگ الگ ورک ہوتا ہے. یہوہ کے ساتھ ہولی اسپرٹ کام کرتا ہے،
کرائسٹ کے ساتھ اب ہولی اسپرٹ کا الگ آفس ہے جو کلیسیا کے اندر ہے. بڑی جانفشانی کرنے کی ضرورت ہے, بہت غافل نہیں رہنا, ہر لمحہ اپنے آپ کو روح میں, آگ میں, ہمیں جو ناقص چیزیں ہیں ہٹاتے چاہیں زندگی سے. خود دیکھے کہ میں ناقص چیزیں ہٹاتا جا رہا ہوں, ایک دن میں نہیں ہٹیں گے, سالوں لگتے ہیں. ایک درخت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, آپ ایک دن میں توقع نہیں کر سکتے. اس جگہ پہ آئے, بپتسمہ لیا تو آئے, ثابت کرے. سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میں گیت گاتا ہے تو ثابت کرے, کوائر میں کھڑا ہوتا ہے تو ثابت کرنا ہوگا, لیڈ کرتا ہے تو ثابت کرنا ہوگا. بائبل ٹیچر ہے, ایونجلسٹ ہے, پاسٹر ہے, اس کو بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا کہ میں سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میں ہوں, کلیسیا جانے. سمجھے؟ تو کرائسٹ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میں تو نظر نہیں آتا, سب کو دکھتا ہے. سمجھے؟ تو سیون اسپرٹ انوائنٹنگ کرائسٹ کے اوپر تھی. تو وزڈم سے بھرا ہوا, معرفت سے بولیے بھرا ہوا, انڈرسٹینڈنگ سے بھرا ہوا, قدرت سے بھرا ہوا, اسپرٹ آف کانسرٹ سے, مشور سے, یعنی مشیر اس کے ساتھ بھرا ہوا, خداوند کے خوف کے اندر رہتا. خداوند کے خوف کا مطلب خدا ترسی. داؤد کہتا ہے بچوں آؤ میں تمہیں خدا ترسی, خداوند کا خوف, فیئر آف دا لارڈ سکھاؤں. جس کے اوپر خدا کا خوف ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا, وہ بدی نہیں کرے گا. سمجھے؟ وہ ہسبینڈ وائف روح سے معمور ہوں گے, مسیح کی مکمل پہچان. کبھی تو گھرانے برباد ہو رہے ہیں. مرد ہے وہ خدا میں تو عورت نہیں, عورت خدا میں ہے تو آدمی نہیں. تو پھر وہاں شیطان ہی ہوگا نا, ابلیس ہی ہوگا. کاش کوئی ان باتوں کو, کلام کی سچائیوں کو جھانک جائے, اپنا وقت خداوند کو دے, اپنی زندگی خداوند کو دے. سیون اسپرٹ انوائنٹنگ کے تابع ہو کر وہ چلنے والے بنے. تو پھر آپ بتائیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر حکمت کا روح کس کے اوپر آیا؟ سولومن کے اوپر. سلیمان نے خدا سے کیا مانگا بولیے؟ حکمت, معرفت, فہم. جب حکمت کی بات آئے گا تو پورا پیکج, حکمت, معرفت, فہم, تینوں. اور انسان میں وہ یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس نہیں وہ پکارے, یعنی دعا کرے, خدا سے مانگے. اور یعقوب کے خط میں بھی یہ لکھا ہے اگر حکمت کی کمی ہے تو مانگو, وہ فیاضی سے دے گا بغیر ملامت کے. کیوں؟ اوپن آفر ہے, مانگو حکمت. بھی نالائکیاں اندر ہیں تو دور کر کے تو مانگو حکمت, اسپرٹ آف وزڈم مانگو. کو خدا مجھے حکمت دے دے, عقل دے دے مجھے, میں جو گڑبڑ کرتا رہتا ہوں, مجھ سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھے انڈرسٹینڈنگ دے دے, میں سمجھ جاؤں. روح سے معمور آئندہ زمانوں کے اوپر فوکس کرتا. ہمیں اپنے ابدیت کے زمانہ کا بھی پتا ہے, سمجھے, آئندہ کے سالوں کا بھی پتا ہے, آئندہ کے دنوں کا بھی پتا ہے, کل کے دن کا بھی پتا ہے. اور آپ سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہم میں بیلنس نظر آتا یا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کس راہ پہ جانا. پھر لکھا بچے کی اس راہ میں پرورش کر جس پر اس کو جانا ہے. آپ کو پتا ہو کہ کس پہ لے کے چلنا. دنیا دار پیرنٹس دنیاوی رستوں کے اوپر لے کے چلتے ہیں, سمجھے, کہ عیش ہو, سمجھے, مگر خدا کے لوگ خدا کی راہوں پر کہوں لے کے چلتے ہیں. جیسے تموتھیوس کی ماں اور تموتھیوس کی نانی خدا کی راہ کے اوپر لے کے گئے اپنے
बच्चे को। आमीन। तो सोलोमन के पास कितनी हिकमत होगी भी, बहुत, खुदा ने उसको दिया और खुदा खुश भी हुआ। क्या कहा खुदा ने, सुलेमान तूने बहुत खूबसूरत चीज मांगी, विजडम, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने दुश्मन की जान नहीं मांगी, तूने उम्र की दराजी नहीं मांगी। आज दुआ में क्या होते, दौलत आ जाए, पैसा आ जाए और करोड़ों आ जाए, लाखों पे भी नहीं खड़े होते, करोड़ों, हजार भी नहीं आने, करोड़ों आ जाए, और मैटर तो पास है और तू कहता है करोड़ों आ जाए, जितना मर्जी खजल हो नहीं आएंगे। और अगर तालीम भी आ गई और खुदा से दूर है तो भी नहीं आएंगे, समझे, तो भी नहीं आएंगे। देख लो उन लोगों की जिंदगियों के अंदर कोई है बरकत, अब आजाद ही होते हैं, परेशान ही होते हैं। तूने दुश्मन की जान नहीं, ये नहीं कहा, खुदा ने कहा मांग, तो उसने कहा कि वो मेरे खिलाफ है, मार दे उसको, नहीं। या ये कहा कि लंबी उम्र दे, उम्र की दराजी नहीं मांगी, दौलत बोलिए नहीं मांगी। आप तो कहे, मुझे कहे मांग, दौलत मांगोगे या नहीं, हाँ, दौलत चाहिए या नहीं, नहीं चाहिए, वेरी गुड। काश ये घर में भी कहो, समझे, यहां कह देते, कहते नहीं चाहिए, वाकई नहीं, ये दौलत औकात का पर लगा के उड़ जाती। ईगल के विंग्स होते हैं बड़े बड़े, आई तो गई, आई तो गई। आप कहते हैं पता ही नहीं चला, तनख्वाह का पता ही नहीं चला किधर गई, और कहीं उड़ गई। वो उड़ने के लिए होती है या अपने नुकसान के लिए होती है या बीमारी के लिए होती है दौलत। दौलत ये उड़ जाती, कभी किसी के पास नहीं रहती, उसने नहीं मांगी। सुनिए, मगर उसके दौर में चांदी की कदर ऐसे थी, लिखा जैसे पत्थर होते हैं। इकोनॉमी बड़ी अरूज के ऊपर थी। सोलोमन के पीरियड के अंदर देवदार के बड़े बड़े दरख्त वहां पर थे, और उसने 3000 मिसरे कहीं प्रोडक्ट, 3000 मिसरे। आप जरा अपनी लाइफ में 10 मिसरे बताओ, कोई लिखी है, कोई मिसल लिखी हो। खुदा के रूह ने 3000 मिसरे इंसान की किताब में लिखवाई। 1005 गीत उसने लिखे, समझे, बादशाह था, हिकमत मांगी थी, हिकमत का रूह उसके ऊपर था। और पढ़िए, उसने फिर बॉटनी के ऊपर, ज़ूलॉजी के ऊपर बेशुमार उसने ऐसी ऐसी तहकीक की, परिंदों के ऊपर, जानदारों के ऊपर, समंदर की मछलियों के ऊपर, देवदार दरख्तों के ऊपर, जूफा के ऊपर जो दीवारों में उगता है, इतनी उसने स्टडी की। वो यानी उस दौर के अंदर तो क्या था, विजडम, स्पिरिट ऑफ विजडम उसके ऊपर था। आमीन। हिकमत का रूह उसके ऊपर था। एक वर्ष पहले सलातीन के अंदर जब आप पढ़े, उसमें लिखा है सारा जहां उसकी हिकमत सुनने के लिए आता था। बड़े बड़े बादशाह सुनते थे, पर वो वर्ष वहां लिखी है। बड़ी दफा बाइबल पढ़ते हैं, पर बात चीजें होली स्पिरिट किसी वक्त में खोलता है। सारा जहां, अब सारे जहान से सारी दुनिया उसकी विजडम की कायल थी। मरकर सदा भी आई,
کیا سننے کے لیے؟ کلام. حکمت کا مطلب کلام. کلام سننے کے لیے آئی. وزڈم سننے کے لیے آئی. لکھا مشکل سوالات کے ساتھ آئی. جن کے پاس وزڈم ہو، نالج ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ خدا کے خادم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو. آپ سب بھی جو کلام کے شمع ہوتے ہیں ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جو نہ دے ان میں وزڈم، ان میں معرفت نہیں، ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں، تو وہ پھر کیا کریں؟ مانگے. تو سولمن نے وزڈم مانگی، خدا نے اسے وزڈم سے بھر پور کر دیا، اور پھر دولت بھی دی، عزت بھی دی، عمر کی ترازی بھی دی، بھرپور کر دیا. امثال کی کتاب لکھی، وائس کی کتاب لکھی، غزل و غزلات جیسی اتنی شاندار پوئٹری اس نے وہاں لکھی، شلمائٹ کے حوالہ سے، اپنی ذات کے حوالہ سے، جس میں کلیسیا اور مسیح کا عکس آپ کو دکھتا ہے. اتنا شاندار گلدستہ اس نے پیش کیا. اے میری پیاری، اے میری زوجہ، تو نے میرا دل لوٹ لیا. اے میرزادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوشنما. اور یہ جوتیاں پاؤں میں صلح کی تیاری کی، خوشخبری کی جوتیاں. تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں. کیا؟ اور غزل و غزلات میں کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے میں نے کرسٹولوجی میں بے شمار سرمن دیے ہیں. وہ مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے، وہ پھولوں کے چمن ہے. بہت بہت آپ یوٹیوب پہ سنیے. جو خدا نے مجھے بلیسنگ دی، میں نے ہر چیز بیان کی ہے، اس کی سفرنگ بیان کی، اس کی خوبصورتی بیان کی ہے. وہ کیا ذات ہے. تو سولمن نے وہ لکھا ہے. کیوں لکھا؟ بولیے. اسپرٹ آف وزڈم، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، اسپرٹ آف نالج. سنیے، مگر کرائسٹ سے تھوڑا. کرائسٹ جتنا نہیں، کرائسٹ جتنا نہیں، اس کو ناپ کر آگے سمجھ. پر کرائسٹ کو بغیر ناپے، ہولی اسپرٹ، سیون اسپرٹ انوائنٹنگ صرف کرائسٹ کے اوپر، سولمن کے اوپر صرف تھوڑا. تو آپ دیکھیے وہ تھوڑے میں آپ کو بہت دکھتا ہے، اور میں آپ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میں ہوں اور سولمن کتنی بھی نہ ہو. گھروں کے اندر بے وقوفی کی زندگی بس میں، کلیسیاؤں کے اندر ٹھیک شرکت بھی نہ ہو، اس کے ساتھ بھی نہ چلے، اور بڑے دانشمند بن جاتے ہیں. خدا کے ساتھ نہیں، مسیح کے ساتھ نہیں، تو کوئی دانشمند نہیں. تو یہ وزڈم اس کو ناپ کر دی گئی، مگر کرائسٹ کے اوپر ناپ کر نہیں. وہ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ، بھرپور انوائنٹنگ اس کے اوپر تھی. اور ملکہ سبا نے جب کلام سنا، وہ ایمان لے آئی یہاں کی، اور واپس اپنے ملک کو چلی گئی. اس کی تعریف کون کرتا ہے؟ کرائسٹ اپنے دنوں میں. اے یہودیوں، ملکہ سبا سلیمان کی اس حکمت کو سننے آئی، مگر تم میری باتیں نہیں سنتے. میں سلیمان سے بڑا. کرائسٹ کے اوپر سیون اسپرٹ انوائنٹنگ، اس کے اوپر تھوڑی. وہ تھوڑے والی حکمت جو رکھتا تھا، ملکہ سبا نے اس کا کلام سنا. سارا جہاں سننے آتا، اور اس کے محلوں کے اندر برکت، دسترخوان کے اوپر کھانوں کی مہک اٹھتی تھی. لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس سے ڈرتے تھے. اور ہر کوئی جب کلام سننے آتا تو لکھا ہے سونا چاندی تحائف اور مویشی اچھے سے اچھے وہ سلیمان کے لیے ہدیے کے طور پر لاتے تھے. اتنی بلیسنگ وہ سنتے تھے، خوش ہوتے تھے.
تو آپ بتائیے کرائسٹ کے اوپر تو میں تو سلیمان سے بڑا، تم میری باتیں نہیں سنتے، اور آج بھی کوئی کرائسٹ کی باتیں نہ سنے تو وہ کم وقت ہوگا، سمجھے، بدبخت ہوگا جو ان وزڈم کی باتوں کو نہ سنے۔ پھر آگے کہا عدالت کے دن ملکہ سبا کھڑی ہو، گواہی دے گی کہ میں نے سلیمان کی بات کو، حکمت کو سنا، اور اے یروشلم کے لوگوں، تم نے مسیح جو سلیمان سے بڑا، جو سیون اسپرٹ انوائنٹنگ کے اندر، اس کی نہیں سنی، اس کی خدمت سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میں تھی، اس کے اوپر حکمت کا، معرفت کا، خیر کا روح تھا، مشرق کا، مسرت کا روح تھا، قدرت کا، پار کا روح تھا، خدا کے خوف کا روح تھا۔ داؤد اس کا باپ سلیمان کا خدا میں چلتا تھا، اس کے اوپر بھی تھوڑی انوائنٹنگ نہ کر دیا گیا۔ لکھا جب وہ گیت گاتا تھا چراگاہوں میں تو خدا کا روح آتا تھا۔ آگے سنو، جب انوائنٹ ہوا تو ہولی اسپرٹ زور سے زیادہ آنے لگا، سنیے، تو بھی تھوڑا ناپ کر، زیادہ تھا پر تو بھی ناپ کر، مگر انکار کر دی داؤد نے۔ خدا نے کہا میرا بندہ میرے دل کے مطابق داؤد مجھے مل گیا، حالانکہ ناپ کر دیا، روح لینے لگا تو اس نے کہا نہ لے، اتنی پہچان۔ جب ساؤل سے خدا کا روح الگ ہو گیا، وہ تو داؤد گاتا تھا، صرف یہ گانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بجاتا تھا، وہ تو گیت گاتا، جو گیت گاتا تھا، بری روح الگ ہوتی تھی ساؤل سے۔ اتنے ہیلر تھے، اتنے ورشیپر تھے، ٹو ورشیپر، گڈریے تھے، سادے لوگ تھے، گڈریوں کا لباس پہنے ہوئے، کوئی پوشاکیں نہیں تھی، مگر روح سے بھرے ہوئے تھے، مگر تو بھی ناپ کر اسپرٹ پورا نہیں۔ اور زبور کے اندر نبوتیں کرائسٹ کے تجسم کی، کروسیفکشن کی، ریزریکشن کی بھری پڑی۔ اگلا چیلنج سنیے، تو پھر میں آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے اوپر ناپ کر نہیں ملا، ہمیں بھی مسیح کی طرح پورا روح، سیون اسپرٹ انوائنٹنگ 120 کی جماعت کلیسیا کے اوپر ہوئی، اور آج بھی میرے آپ کے اوپر ہوتی ہے سیون اسپرٹ انوائنٹنگ۔ جیسی ہیڈ کے اوپر کرائسٹ کے اوپر، ویسے اس کی باڈی کے اوپر، باڈی آف کرائسٹ کے اوپر سیون اسپرٹ انوائنٹنگ۔ کیا حکمت، معرفت، فہم، قدرت، مشرت، خدا کے خوف کی، یہ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ میرے آپ کے اوپر دکھتی کیوں نہیں؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی کلام کی؟ میں نے آپ کو کہا میرے اندر دکھتی ہے یا نہیں؟ ان خادموں میں دکھتی ہے یا نہیں؟ ان انسٹرومنٹ بجانے والوں میں دکھتی ہے یا نہیں؟ آپ کے گھروں کے اندر کس کے اندر ہے؟ وہ گھرانے خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس حکمت ہے تو معرفت میں آگے آئیے، مگر سیون اسپرٹ میں تو روح آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی پوری قدرت ایٹریبیوٹ کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کے مانگنے سے وہ دکھتی چلی جائے گی، حکمت، معرفت، فہم، جیسے جیسے مانگتے جائیں گے وہ دکھتی چلی جائے گی۔ آمین۔ جیسے جیسے رفاقت کریں گے آپ کے اندر آتی چلی جائے گی۔ وہ ورشیپر، ٹرو ورشیپر ہوگا، وہ شخص ہوگا جو یہ کہے گا ہم اس خدا کی پرستش کرتے جسے جانتے۔ کیسے جانتے ہیں؟ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ کے اندر بھرے ہوئے، وزڈم کے اندر۔ گھروں کے اندر شوہر کہے گا میری بیوی کے اندر وزڈم ہے، بیوی کہے گی میرے شوہر کے اندر وزڈم
विजडम है, बच्चों में विजडम, लड़ते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, पैसे से, रुपये पैसे से खज्जली होते रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती। खुदा का बेटा क्राइस्ट मिल गया, रूह मिल गया है, कलाम है, कलीसिया में आकर कलाम सुनते हैं, फिर भी वो म्यार क्यों नहीं पकड़ते? तो वर्शिपर को नाप कर नहीं दिया गया, दाऊद को नाप कर दिया गया, सुलेमान को नाप कर दिया गया, क्राइस्ट को नहीं, और ना ही कलीसिया को। कलीसिया के ऊपर भी बोलिए 7 स्क्वायर की एनॉइंटिंग 120 की जमात के गैर जबाने बोलने लगे, नबूवत करने लगे, कलाम सुनाने लगे, दुनिया में फैल गए। एलोही खुदावंदा हर रोज बारिक आका रोज मुबारक आका मेरे शाह खुदावंदा दयाई तेरी रंगा। Praise the Lord, हर रोज वर्शिप करें, अगर किस पे? 7 पे 90 बगैर नापे जब होली स्पिरिट दिया गया तो फिर क्यों दिखता नहीं? फिर क्यों खाली है उससे? क्यों? क्या वजह? उसने तो बगैर नापे दिया है, उसने तो होली स्पिरिट हमारे ऊपर नाजिल कर दिया। विजडम हो तो लोग सुनने ना आए, आते ना सुनने, सुनाता हूं ना, मार्फत भी दिखती है, खेत भी दिखता है, कुदरत भी दिखती है, मुकाशफात भी। तो फिर सुनिए पौलुस मसीह के बाद वो क्या कहता है? खुदावंद आपको अपनी पहचान के लिए हिकमत मुकाशफाती रूह दे। स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, इसका मतलब है स्पिरिट ऑफ मार्फत, ये नॉलेज की बात, मुकाशफात ये दे ताकि आगे उसकी समझ की सारी दौलत हमें मिल जाए, उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग की वेल्थ रिचेस जो उसकी जात के अंदर वो हमें मिल जाए, तो वो खुद भी रूह कुदरत से भरा हुआ था। हमारा कंठियों में पड़ा कि मेरी तकरीर के अंदर दुनिया की हिकमत की लुभाने वाली बातें नहीं, समझे, बल्कि रूह और कुदरत से साबित हो। तो रूह और होली स्पिरिट से गीत गाए, होली स्पिरिट दिखे, गीत गाए, कुदरत दिखे दाऊद की तरह, कलाम सुनाए तो बोलिए होली स्पिरिट तुरंत से वर्शिप है। आप आके सुनते हैं, आप इस कदर महक हो सुनने में, एक एक लफ्ज आपके करीब से ना गुजर जाए। ये कानों के जो कर्व इसलिए दिए गए हैं कि आवाज एकदम फ्लैट कानों से आगे ना निकल जाए, यहां रुके आके। जिनके फ्लैट ईयर्स होते हैं वो आवाज निकल जाती है, जो कर्व होते हैं वो रुकती है, टकराती है, अंदर चली जाती, आपके जाती है। मगर डिसर्नमेंट होनी चाहिए, फौरन अपने आप को देखें कि ये बात इसमें मैं हूं, ताबे हूं, समझे। तो 7 स्पिरिट एनॉइंटिंग कलीसिया के ऊपर है, लिखा उसकी पूरी समझ की दौलत और इसी को पहचाने। आगे लिखा जिसमें हिकमत मार्फत फैन के सारे खजाने उशीता। तो वो तो वही स्पिरिट में उसकी कि तुमने मेरी मनादी के अंदर, तकरीर के अंदर, मैसेज के अंदर दुनिया की विजडम नहीं कहता, तो भी कामिलों में हम हिकमत की बात कहते हैं, कामिलों में कहता है। उनको फिर कलाम जरा सुनाएंगे और तरह विजडम, और इस जहान की नहीं, जो हिकमत ऊपर से आती है, मिलन सभा
समझे, जिसमें रिकॉन्सिलिएशन है, जिसमें लोग बच जाते हैं कि ये हिकमत जमीन के जो सरदार बादशाह हैं उनको नहीं समझ आए स्पिरिट ऑफ विजडम का। मैं मुनादी करता हूं, उनको नहीं पता स्पिरिट का। तो अभी कहानियों टू वर्शिपर के बीच हम करते हैं और कहते हैं कि दुनिया ने तो ना जाना बल्कि मसरूफ कर दिया, पर हमने जाना। और पहले बात के बाद जब दूसरा बात पढ़े ग्रंथियों के अंदर लिखा, जो ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखी, ना हमारे दिल में आई, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए पैदा करते, यानी सलीब का पैगाम। ये विजडम हमारी, हम विजडम की बातें उनमें करते हैं, वो क्रॉस को समझते हैं, वो मसलूबियत को समझते हैं। तो उसने आसमानी विजडम के साथ कलाम किया और रोमियो के खत के अंदर वो कहता है, मेरा खुशखबरी सुनाना अलावा रोमियो, ये मेरी इबादत है। समझे, ये मैं वर्शिप कर रहा हूं, ये इबादत है। आप सुन रहे हैं, ये इबादत है, ये वर्शिप है। आप पढ़ते हैं कलाम, वर्शिप कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। आपके कानों में कलाम पढ़ रहा, आप ट्रू वर्शिपर हैं। इसलिए आप रेगुलर क्यों है? इसलिए कि ट्रू वर्शिप वो सुनते हैं, ट्रू वर्शिप, ट्रू कलाम वो सुनते हैं। तो सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग के अंदर रहकर हमें खुदा के कलाम को सुनाना। और जैसा कि मैंने बताया, वो नाप कर नहीं देता स्पिरिट। कदर करो होली स्पिरिट की बगैर नाप, विदाउट मर्ज। हमें दे दिया गया, पूरी साथ हमें दे दी गई विजडम शो कर, मार्फत शो कर, अंडरस्टैंडिंग शो करें, कुदरत शो करें अपनी जिंदगियों से। खुदा का डर मानना साबित करें। बेवकूफ या नलायकियां दुनियादारी नहीं होनी चाहिए। आप सब कलीसिया मेजॉरिटी खुदा के साथ चलती है, मगर अगर कहीं नलायकियां हैं दूर करो, क्योंकि सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग में इनकी गुंजाइश नहीं है। खुदा रूह है, जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह यानी सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग के साथ वर्शिप करें, यानी विजडम के साथ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, खुदा के खौफ के अंदर, नफरत कुदरत के अंदर रहकर फिर देखिए कि कैसे कलीसिया में अभर आता, कैसे मामूली आती, जो मांगेंगे मिल जाएगा। तो खुदा टू वर्शिप, तब वो तेरे रोटी पानी का आइए Ruh
जाने जाते अंदर सो रूह सच्चाई से सना गाऊंगा तेरे नाम को दूंगा मैं जगा रूह सच्चाई से सना गाऊंगा तेरे नाम को दूंगा मैं जगा हर सुबह इकरार करेगी तू है खुदा ये बयां करेगी हर घुटना तेरे आगे झुकेगा तुझ जैसा ना कोई है खुदा I will sing your praise with spirit and truth I will sing your praise with spirit and truth तू सच्चाई से तेरी प्रतिष्ठा करूंगा तू सच्चाई से क्योंकि तू है खुदा तू सच्चाई से तेरी प्रतिष्ठा करूंगा तू सच्चाई से क्योंकि तू है खुदा तू सच्चाई से सना गाऊंगा तेरे नाम को दूंगा मैं जगा ढूंढे है खुदा सच्चे तरसा जो जाने रूह सच्चाई को वो सब है खुदा करे हम तो सना